ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک سوال ہوا سورۃ مریم آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اپنا بیٹا لے کر آئیں، قوم کی خدمت میں آئیں، قوم نے ان سے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کا والد برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی کوئی غلط عورت نہیں تھی، یہ بچہ آپ کہاں سے لائیں؟ قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کیا فرمایا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ ذاکر نائک سے سوال ہوا، وہ سوال سمجھے، جواب بھی سمجھے، پھر ہمارا اس پر جواب سمجھے کہ اصل جواب کیا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کی ماں کو کہا گیا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ حضرت ہارون کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا قرآن کریم نے اس عورت کو اس مرد کا بھائی قرار دے دیا کہ جو 1000 سال پہلے تھا، بھائی 1000 سال پہلے ہے، بہن 1000 سال بعد ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی یہ سٹیٹمنٹ بالکل غلط ہے، قرآن کریم حقائق سے کوئی بحث نہیں کر رہا، بے حقیقت بات پیش کر رہا ہے۔ یہ سوال ہوتا تھا، ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض رساں ہوں کہ ذاکر نائک صاحب لغات عرب سے بھی ناواقف ہیں، قواعد عرب سے بھی ناواقف ہیں، اسی لیے اس شخص نے ایسی جو ہے وہ اس کا جواب دیا، ایسی توجیہ پیش کی۔ ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ کہتے ہیں لفظ اخت کا عربی زبان میں اگر ترجمہ دیکھیں، لفظ اخت کا معنی ہے اولاد۔ حضرت کو آپ کی جو امت ہے، آپ کی جو قوم تھی، وہ کہہ رہے یا اخت ہارون، اے وہ عورت جو ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تیرا باپ کیسا تھا، تیری ماں کیسی تھی؟ اب آپ بتائیے لغت عرب نے آپ نے کہیں پڑھا ہے اخت کا معنی اولاد؟ کہیں آپ نے پڑھا ہو چھوٹی بڑی کتاب میں، منجد میں یا کسی اور کتاب میں؟ ہاں، یہ تو ایسی بات ہے، یہ تو ایسی بات ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا خاتم النبیین، کا ترجمہ ہی ہے میں نبیوں کے لیے خاتم ہوں، مطلب یہ کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک مہر تھی، وہ مہر لگاتے جاتے اور نبی بنتے جاتے۔ یہ ترجمہ کیا ہے غلام احمد قادیانی نے، گویا کہ آیت قرآن کے لیے ترجمہ اپنا گھڑا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آیت تو قرآن کے لیے ترجمہ آپ نے اپنا گھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اصل جواب کیا ہے؟ ممکن آپ کے ذہن میں بھی آ جائے اصل جواب کیا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2135۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نجران میں تھا، مجھ سے اہل کتاب نے پوچھا تم اپنے قرآن میں آیت پڑھتے ہو یا اخت ہارون، ہارون اور حضرت مریم کے درمیان قضا و قضا اتنے سال کا فاصلہ تھا، تو تم ان کا نام تمہارے جو قرآن ہے، قرآن میں حضرت مریم کو حضرت ہارون کی بہن کیوں کہا گیا؟ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں مجھ سے لوگ سوال کرتے تھے، جب میں مدینہ منورہ آیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے سوال عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس اس کا جواب عنایت فرمایا۔ تو اس کا جواب تو حضور نے خود دیا ہے۔ آپ صحیح بخاری کا روب جھاڑتے ہیں، آپ صحیح مسلم کا روب جھاڑتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ورس نمبر فلاں کا روب جھاڑتے ہیں، یہ واقعہ تو صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ کو لغت عرب گھڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہم کانوا یسمون بانبیائہم والصالحین قبلہم۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ اپنے بچوں کے نام جو ان سے پہلے انبیاء گزر چکے، صلحاء گزر چکے، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے۔ مطلب یہ حضرت مریم کا ایک بھائی حضرت ہارون تھا، اس کا نام حضرت ہارون کے نام پر رکھا گیا، ان کو کہا گیا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو اس کا جواب حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ جواب کہاں کا تھا؟ حضرت نے کہاں دے دیا؟ اس کو کہتے ہیں وکیل بلا توکیل۔ آپ نے وکیل بنائے نہیں، لیکن حضرت خود اس کی توجیحات میں جو ہے وہ سرگردان ہے اور بڑے پریشان اور حیران ہیں۔